للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عصر کی سنت کا یہ بیان ہے۔ جن حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ آپ کس طرح سے نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کیا کرتے تھے، یا یوں ہی جن حدیثوں میں تذکرہ گنایا گیا ہے کہ کتنی کتنی سنتیں ہیں، سنت رواتب کا جو ذکر ہے، ان میں سے کسی بھی حدیث میں عصر کی سنت کا تذکرہ نہیں آتا ہے، چاہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہو جس میں وہ نبی علیہ السلام کے پہلے اور بعد کی سنتیں گنا رہی ہوتی ہیں کہ آپ ظہر سے پہلے 4 پڑھتے تھے، ظہر کے بعد 2 پڑھتے تھے، پھر وہ عصر کا تذکرہ ہی نہیں کرتی ہیں، پھر مغرب کے بعد 2 پڑھتے تھے، عشاء کے بعد 2 پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے فجر سے پہلے آپ 2 پڑھتے تھے، یا عبداللہ بن عمر کی حدیث ہو۔ تو کسی بھی حدیث میں عصر کی سنت کا تذکرہ خاص الگ کر کے نہیں آتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز میں کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، عصر کی نماز کے ساتھ کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت جو رواتب ہیں ان میں سے کوئی بھی سنت عصر میں نہیں ہے۔ لیکن دوسری حدیثیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عصر میں عام نفلی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، پڑھنا چاہیے عصر سے پہلے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، وقال فی الثالثہ لمن شاء۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہوتی ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہوتی ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہوتی ہے۔ تیسری بار میں آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے، یعنی کوئی شخص اس کو فرض نہ سمجھ لے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان ضرور کچھ نہ کچھ پڑھو۔ آپ نے ترغیب دلائی اور اس کی جانب ابھارا، مگر تیسرے میں آپ نے اس بات کی جانب رہنمائی بھی فرما دی، یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ لمن شاء، جو چاہے، یعنی یہ واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی اپنی چاہت پر ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے، یعنی کہ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی اذان اور اقامت جب ہو، کوئی بھی کسی بھی نماز کی اذان ہو، تو اذان سے لے کر کے اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس وقفے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، بلکہ پڑھنا چاہیے، چاہے عصر کی نماز ہو، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے مغرب کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو۔ آپ نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہوتی ہے، مگر آپ نے آخر میں یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ لمن شاء، جو چاہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عصر کی نماز بھی اس میں شامل ہے، اور عصر کی اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ملتا ہے اس میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کتنا پڑھ سکتا ہے اب وہ آدمی کی اپنی مرضی پر ہے، 2 4 6، زیادہ کم کچھ بھی پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی کوئی خاص تحدید نہیں بتائے گی، وہ نفلی نماز ہے اور آدمی اپنی مرضی کے حساب سے کچھ بھی نفلی نماز پڑھ سکتا ہے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، اور زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ مگر ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے مسند احمد کی، اس میں 4 رکعات کا تذکرہ، اس کا خاص فضل بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھی۔ دیکھیں آپ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھی۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں کچھ علماء نے اس کو کہا کہ یہ ضعیف ہے، مگر زیادہ تر علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور نووی، ابن الملقن، اسی طرح سے ابن حجر، اور اسی طرح سے معاصر علماء میں سے شیخ البانی اور وادعی، ابن باز، اور اسی طرح سے احمد شاکر، سب لوگوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اکثر علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو اور زیادہ قریب بات یہی لگتی ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث کو پر بھی انشاءاللہ عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر بندے کے پاس ٹائم ہے، انسان کے پاس ٹائم ہے، اور وہ اذان کے بعد آ گیا ہے، ابھی وقفہ ہے اور اقامت جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم باقی ہے، تو وہ 4 رکعات عصر سے پہلے نفلی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہاں فضل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائیں گے جس بندے نے
عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں۔ عصر سے پہلے 4 رکعت بطور نفلی نماز ہم انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں اس حدیث کو لے کر کے۔ ویسے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر اس کے 4 پڑھتے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ فضل ہے، اور اگر 4 سے زیادہ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو نفلی کے طور سے پڑھ سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عصر سے پہلے کوئی خاص سنت راتبہ یا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ عصر سے پہلے کوئی خاص سنت نہیں ہے، مگر یوں ہی نفلی نماز پڑھنے کی بالکل گنجائش موجود ہے، کم زیادہ پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر 4 رکعت پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں اس کے لیے خاص ایک فضل بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نفلی نماز پڑھی۔ اور عصر کے بعد کی کیا کوئی سنت ہے؟ عصر کے بعد ہرگز کوئی سنت نہیں ہے۔ عصر کے بعد بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، یعنی صبح کی نماز، فجر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے، کوئی نفلی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر کے ذرا بلند ہو جائے، اور اسی طرح سے عصر کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی عصر سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک بیچ میں کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو عصر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی سنت پڑھنا بھی چاہے تو اسے منع کیا جائے گا کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد سنت یا نفل پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ رہی بات ایسی نمازوں کی جو ذوات الاسباب میں سے ہیں، تو اس کا مسئلہ بعد میں انشاءاللہ دیکھا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ وہ یہ کہ ذوات الاسباب جو خاص سبب کی وجہ سے نماز پڑھی جاتی ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھا جا سکتا ہے، جیسے آدمی تحیۃ المسجد پڑھے، آدمی کسی مسجد میں داخل ہوا عصر کے بعد اور بیٹھ کر قرآن وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو ایسے ہی نہ بیٹھ جائے، بلکہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے اگرچہ عصر کے بعد کا وقت ہو۔ اور اسی طرح سے عصر کے بعد جنازے کی نماز پڑھنا ہو گیا تو ایک خاص سبب ہو گیا تو پڑھا جا سکتا ہے۔ عصر کے بعد اس نے طواف کیا خانہ کعبہ کا، اب وہ طواف کے بعد 2 رکعت ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے جو خاص سبب کی وجہ سے، کسی خاص وجہ سے پڑھی جاتی ہیں نمازیں تو انشاءاللہ اس کو عصر کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یوں ہی عصر کے بعد سنت ادا کرنا اور نفلی نماز پڑھنا اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ عصر کا بیان ہو گیا، انشاءاللہ اور آگے چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔